سر درود شریف وایه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كلامك. اللهم قوي إيماننا وأبداننا لقربك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافي البليات يا أحل المشكلات يا شافي الأمراض. دعا وکړئ چې خدای پاک په دې ملک باندې رحم وکړي. دا کم لا قانونیت دا کم ګراني دا کم چې دی دا ظلم او زیاتې دی الله پاک دې مونږ د دین اخلاص کړي او په دې غریبو خلکو باندې د خدای پاک نور رحم وکړي. او خدای پاک دې مخکې پاکستان پیپل پارټۍ د بېنظیرې بیبي د شهید ذوالفقار بټو صاحب نه راواله تر اوسه پورې چې څونه دوی حکومت تېر شوی دی د دې قام خدمت یې کړی دی. دوی له ریلیف ورکړی دی او د دې قام په هر توګه باندې خدمت کړی دی. الله پاک دې بیبي له جنت فردوس ورکړي. او شهید ذوالفقار علی بټو صاحب چې دا یو کارنامه کړې ده چې قادیانان پایین پاکستان کې کاپیران ګرځولي دي د هغې په وجه به انشاءالله الله بخلي او خدای پاک دې په دې ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او کوم دا عدم اعتماد دا کوم تحقیق چې دی دا د خدای کامیاب کړي او خدای پاک دې د پاکستان حافظ او ناصر شي. د پاکستان فوج د خدای حافظ او ناصر شي او خدای پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي. الله یې دا جلسه هم کامیابه کړي. څونه ملګري دلته ناست دي الله یې دین دنیا خشته کړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرة. نن د 23 مارچ په حواله سره زه یو څو نارې وایم امید ده چې تاسو به جواب راکړو. پاکستان زه شکریې لپاره حاجی محمد طیب صاحب راغواړم چې د تاسو شکریه م ادا کړي او تاسو سره یو څو خبرې مو وکړي. تحصیل صدر حاجی طیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د تحصیل درگاہ د پیپلز پارٹی عزتمندو مشرانو راغلی میلمنو دوستانو السلام علیکم. دوستانو نن داسې ورځ ده چې زمونږ چیرمین صاحب درگاہ ته را روان دی. نو دا به زه ووایم چې د هغه په موږ باندې غټ احسان دی او موږ چې وله په کومه جذبه کې تاسو راغلي یې او په دې غرمو ناست دې ګرمۍ ته نو انشاءالله چې دا زمونږ د کامیابۍ نښې دي. زمونږ الیکشن را روان دی انشاءالله دا کامیابي چې دا زمونږ به په دې ټوله ضلع کې په 3 ور تحصیلو به انشاءالله زمونږ کامیابي. ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه چې تاسو راغلي یې. والسلام. دغه مرګرو ته خواست دی دغه خالی دی کې د کرسو چې کومې دي دغه ځای ته راشئ د کرسو خواله بس چیرمین صاحب را روان دی نږدې دی که خیر ها. ګرې مرګرو ته هرکلی وایو جنډې ټولې وړقوئ جګانې سره شابئ.
خلک راغونډ لکه بند کا بیا به سکیورټي نه کېږي نه نو وروسته خو ټوله پټۍ خلک وایي سړک باندې به هم خلک ودرېږي راشي چې دغه ورته را روان دی بس بار کم دی اوس اواز بار چې را کم خلک ولاړ دی دې وروڼو موږ خواست کوو چې مهرباني وکړئ بلاول صاحب را نږدې دی او تاسو چې څومره خلک بار ولاړ یې دا به ستاسو مهرباني د پاکستان پیپلز پارټۍ جیال یې د خپل مشر استقبال له راغلي یې ټول دننه راشئ او په درناوي سره د هغه استقبال وکړئ ټولو وروڼو ته خواست دی چې په روډ مه ودرېږئ او دننه راشئ لکه بنکا دا ضلع جنرل سیکرټري صدیق چیئرمین صاحب کوي نو هغه ته وایي دی خوا راشي فدا جي صاحب د تحصیل صدر دی د بایزه آغا او جنرل سیکرټري عبدالحسین خان جی دا طیب جی صاحب خوشته خو یونس خان کا چرتئی هغه دی دلته راشي بل څوک دی جان روم خان او دغه حبیب الله خان او فیاض ګل دی د خو راشي چې د چیرمن سره ملاقات وکړي دغه صرف دغه کم نمونه چې ما واغسته هغه ته درخواست دی چې د خو راشي چې دلته سټیج ته راوخیږي بس کینډیډیټ بھی ہو گئے نا اب ان کو لوگوں کے سامنے آ کے فیاض گل د تحصیل میر کینډیډیټ دی که په دې کراؤډ کې نو دې خوا د راشي جان روم خان د تحصیل بټخیل صدر دی او حبیب الله خان جنرل سیکرټري دی که په دې کې نو سټیټ ته د راشي ته یونس د دې تحصیل جنرل سیکرټري دی هغه د سټیټ ته راشي فدا جی صاحب صدیق چیئرمین صاحب او عبدالحسین خان جی دی سټیج ته راشي دا پیپلز ګارد والا مرګري کاغذ کې کوم ځای کې دا خلک چې بار ولاړ دي د گیټ کې رش ډیر زیاته کني زه خو ته وایم بار ته لګیږي چې دا پرده مخامخ کولاو کې راکم خلک چې بار ولاړ دي هغه مخکاري او زموږ چې څنګه مخکاري بس هغه لری کې په پرده باندې سکیورټي نه راټینګيږي مشر هغه پرده تاسو یادې کو دا غي دغه هغه لري کې دا پرده به جی دې پردې د مرګري په قلاره کې لام خوشاله کا په هر چې دا کم مرګري ولاړ دي روټ په غاړه باندې مشر راتلو والے تاسو مهرباني کوي د ناراضه دي ورته دا پرده لري کا ورته دا سکیورټي دا مخه چې کوم روټ والا پرده دا مهرباني کوي دا پرده لري کې زمون دي پندال تر تک تر کا سانتیا پیدا شي
دې پردې نه په قلاره کېنه دا خو دې خوا زموږ دغه نه بټو ناظم صاحب ته خواست دی چې دغه نه ورشي عبدالرشید بټو صاحب ته خواست دی هغه مخامخ دغه نه ورشي انشاءالله لږ وخت پس د خیره سره زموږ درون مشر بلاول صاحب را روان دي نه خیره د هغې دپاره چې اوس د وس نه بار چې کوم ملګري ولاړ دي دا دننه چې راځئ روډ په غاړه چې پورې غاړه کوم ملګري دي داسې کې نه ښکاري دا ټول دننه راځئ انشاءالله ټول ښه په جذبې سره ښه د ایماندارۍ سره او څنګه چې د بل ګورنمنټ حکومت نه مونږ تنګ یو او دا یو عذاب په مونږ باندې دغه شوی دغه د عذاب د دغه د ختمېدو دپاره ټول به دعاګانې هم کوي او ښه د زړه دغه نه به انشاءالله زموږ د مشر استقبال کوي دغه څونه ملګرو سره چې جنډې دي دا ټولې چې کوم دی ژوندې ساده دي په هر چې کوم ملګرو سره جنډې دي هغه چې دننه راځئ اوس زه خواست کوم د ملاکنډ ډویژن لور پریزیډنټ جناب حاجی بخبیدار خان چې هغه راشي او تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د هغه نه مخکې به زه یو څو چغې وهم او تاسو به د هغې جواب راکوئ جواب پې بلاول به صرف آواز راکوئ وزیر اعظم وزیر اعظم ہے چڑھتا سورج سورج کی کرنیں اب آیا آیا اب چھایا چھایا ہے بہتا دریا دریا کی موجیں راضی جی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹیج بانی ډیر درانی قدرمنو مشرانو زما مختا د پاکستان پیپلز پارٹی جیانو رونو السلام علیکم ننا د ملکړی جنسې په خاوره باندې زمونږه ملک عظمت خان جو اسٹیج تراشی پاغا سائڈ مانے اسٹیج تی راشی زمانو ننجا پا ملکڑ جیسے پدی خوربانے چیئرمین بلاول بٹو سے سوک چر شہید ذوالفقار علی بٹو نوسیرے سوک چر محترمہ بے نظیر بٹو بچے رے انشاءاللہ دیر زر ستاسو پا مسک با اگر تاستا خطاب کئی زمان مشرانو زمانونو پاکستان پیپلز پارٹی پدے ملک کے دا غریبارانو دا مزدورانو دا کسانانو دا پارا چکمی قربانی دی اگر ٹولی ستاسو مخ کی دی شہید ذوالفقار بٹو زمونگ دا پارا چیز چھوئے دے محترمہ بے نظیر بٹو زمونگ دا پارا چیز چھوئے دا شاہنواز بٹو زمونگ دا پارا چیز چھوئے دے او مرتضی بٹو زمونگ دا پارا چیز چھوئے دے زمان بدا درخواست دا با پیلی چھ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو چھ کم لانگ مار تا سن روان کڑاو او اسلام آباد تراغلے و امونگا ٹولو بکی شرکت کڑاو او پلکونو خلقو داغا استقبال کڑاو اگر دیر پاراو چنن پدی غریبارانو مانے کم سخت دا کم تکلیف دے کم مہنگائی دا کم بیروزگاری دا کم دا بجلی مسئلہ دا کم دا بجلی گرانے دے کم دا تیلو گرانے دے کم دا دوائنو گرانے دے او پدی ملکے چکم قیمت خیز حالات شروع دی داغی خلاف پاکستان پیپلز پارٹی یوزل بیارا ہوتی دا زما دا یقین دے چھے پدی بلدیاتو الیکشن کے با انشاءاللہ سخا کوٹ در گئے محمد علی شاہ باچا انشاءاللہ تاسو باوٹ ورکوئی دا غرور با انشاءاللہ دا تحصیل چیئرمین جوڑی گی او دا شان با پبر مالا کھنڈ کی انشاءاللہ امانو خان دنے چکم زمانگا چیئرمین سے ودرولے نے اقبا گٹی
دغه شرمه په تاړه کې زموږ پیدارور چې کوم ولاړ دی هغه به ګټي که خیر وي د پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنان راوتي دي او دا وایي چې په دې ملک کې نور موږ دا ظالم حکومت نشو برداشت کولی انشاءالله دیر نویر دیر اپر دیر چترال انشاءالله ډیر زر به په 31 تاریخ تاسو نه د ګټې پیغام راوړي او زه انشاءالله تعالی تاسو ته ډېر بختور زیری به راځي په دې ملک به پاکستان پیپلز پارټي یو ځل بیا د غریبانو مزدورانو کسانانو لپاره یو زیری راوړي او په دې ملک چې کومه د ترقۍ لار وه او کومه د مزدور کسان لار وه هغه پاکستان پیپلز پارټي پوره کوي انشاءالله تاسو تسلي ساتئ پاکستان پیپلز پارټي د غریبانو پارټي ده د کسانانو د مزدورانو پارټي ده په دې ملک چې کوم بدحالي ده او په دې ملک چې ورسیر ضرور ته او چې کوم سعودي عرب قطر دوبۍ روڼو کې ته زموږ تکلیف دی انشاءالله دا به پاکستان پیپلز پارټي درکوي او دې حالات او انشاءالله تعالی په 28 تاریخ په عمران خان دا ملک پرېږدي او تختې به د هغه ملګري به تختي هغه به ډېر زر به انشاءالله دې ظالم نه موږ خلاصېږو اوس بلاول بټو صاحب چیرمین صاحب را رسېدونکی دی تاسو ټول دغه استقبال ته تیار کړئ دا لکه بند که راشئ که نه یا مثبت حاجت سره چې په دې ټیم کې لګي هلو وګو ملګرو د پاکستان پیپلز پارټۍ جیانو تاسو چې را چا انتظار کوو هغه لمحې ختمې شوې او یو منټ واپس په بلاول بټو ستاسو په منځ کې په دې سټیج باندې ولاړ وي په استقبال به داسې کوئ چې د هغه نه ټول استقبالونه هېر شي او د ملکنډ جلسې ورکران هغه ته ټول عمر یادي او دا استقبال هغه ته ټول عمر یادي نو ټول په خپل ځای باندې ودرېږئ چې راورسي سټیج ته راشي د لاسو په پړقا کې تاسو لاسو پړقوئ چې څنګه چل دی आवाज नसता रुस्त कसान आवाज न काय पतेला اوس د خواست کوم د بټخیله تحصیل د میرشپ امیدوار جناب فیاض ګل خان ته چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب فیاض ګل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا فیاض ګل عثمان خیل دا طرفنا دا پاکستان پیپل پارٹی دا جیالو پا خدمت کے دا ادب نڈک سلامون پیش کوم زمارونو پجمع السلام علیکم زما دا پاکستان پیپل پارٹی ورکرانو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن پدرے وڑو تحصیلوں کے تاسو گٹھلے دے صرف دا وہ رضی پخبلو سپنوں کے اتحاد اور اتفاق پیدا کئے اور انشاءاللہ پہ 31 تاریخ دشپی پلت بجیبا تاستر کامیابی زیرہ ملاوی گی انشاءاللہ اور ذرا پاکستان پیپل پارٹی دا تحصیلی بٹخیلی دا ورکرانو عظمت دا سلام پیش قوم دا عثمان خیل قوم دا دوشخیل قوم دا گجر برادرائی دا ہوئی عظمت دا سلام پیش قوم چاہوئی نن پا کم غیرت او پا ننگ بانی ولال دی دیرہ مننا والسلام اوس د فیاض ګل د خوږو خبرو نه پس زه خواست کوم د تحصیل درگئی د میرشپ امیدوار جناب احمد علی شاہ باشا یو منٹ کے راضی د خوږو خبرو انتظار ہو گئی د احمد علی شاہ باشا
میرے تحصیل درگئی اور ملاکنڈ کے غیور غیرت مند بھائیوں السلام علیکم۔ آج آپ کا اتنا عظیم الشان اجتماع دیکھ کے میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتی ہوں کہ 31 کی رات پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کی جشن کی رات ہوگی۔ ہم سب جشن منائیں گے اور اس جشن سے پہلے ہم ایک اور جشن منائیں گے کہ 25 تاریخ کو جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو یہ جو مصیبت، یہ جو سلیکٹڈ، یہ جو آفت ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اس سے ہم چھٹکارا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہوں گی کہ گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو۔ تو عمران خان، آپ آج ملاکنڈ کے اپنے میرے غیور جیالوں کی آواز آپ تک پہنچ جانی چاہیے کہ آج ہم آپ کو الوداع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 31 کی رات پاکستان پیپلز پارٹی کے جشن کی رات ہوگی، عوام کے لیے اس حکومت سے نجات کی رات ہوگی، جس حکومت نے مہنگائی سے، جس حکومت نے بدتمیزی سے، جس حکومت نے اس وقت آپ سب کا جینا جو ہے وہ اجیرن کر رکھا ہے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کے آج وعدہ کریں، آج ہاتھ اٹھائیں میرے بھائیوں اور وعدہ کرو کہ 31 کو آپ اپنے تمام امیدواروں کو کامیاب کریں گے اور کس پہ نشان پہ ٹھپا لگائیں گے؟ تیر پہ، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا۔ انشاءاللہ ہم تیر کے نشان کو کامیاب بنائیں گے اور میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آپ سب اپنی بی بی شہید کے، بھٹو شہید کے ماننے والے ہو، اس کو ان کے پیغام کو سمجھتے ہیں آپ، تو ہمیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ 31 تاریخ کو آپ خود تو ووٹ ڈالنے ضرور آئیں، لیکن میں آپ کی بہن آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے گھر والی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ضرور پولنگ سٹیشن تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور ہمارے سارے امیدوار کامیاب ہوں۔ یہ آپ وعدہ کریں کہ خواتین بھی ووٹ ڈالیں گی، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں۔ ہمارے سب بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس دن اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گی کیونکہ یہ بی بی کا خواب ہے اور بی بی کا خواب ہم سب نے پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور خوشی سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی، کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی، دوستانو خودش ٹیم صرف 15 منٹ ہے چیئرمین کے پاس. وہ نعرے لگا اس کو ہٹانے دیں. اس کو ہٹاؤ. اب جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا معیون خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور چیئرمین کا استقبال کریں. صرف 15 منٹ رہ گئی. میں جب بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے قائد شہید بابا کے نواسے، ہماری شہید بی بی کے لخت جگر، مرد حر، محسن خیبر پختونخوا اور محسن پاکستان جناب آصف علی زرداری کے بیٹے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سٹیج پہ آئے ہوئے ان کے ساتھ معزز قائدین اور زمان ملکنڈ خاور عزت مند مشرانو امزولو کشرانو، السلام علیکم جی بھٹو. جناب چیئرمین صاحب، ہم آپ کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ایک طرف اس ملک کے عوام کو اس جعلی خان سے جان چھڑانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ تحریک آپ اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے آپ انشاءاللہ ان قریب اس غیور عوام کو انصاف دلائیں گے اور اس بے انصاف نیازی سے انشاءاللہ ہماری جان چھڑائیں گے. ساتھ ساتھ اس مصروفیت میں آج آپ یہاں پہ ملاکنڈ کے غیور بھائیوں کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں. جناب چیئرمین صاحب، آپ نے اور آپ کے شہید بابا، آپ کی شہید والدہ اور آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ ملاکنڈ کو اپنے گھر کی طرح سمجھا، اور ملاکنڈ کے غیور عوام نے جب بھی اس ملک میں شفاف الیکشن ہوئے تو تمام سیٹیں پیپلز پارٹی کو تحفے میں دیے ہیں. چیئرمین صاحب، بہت سے بزرگوں کو معلوم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے پہلے اس علاقے میں کیا ظلم اور جبر ان غریبوں پہ ہوا کرتا تھا. یہ اللہ کا فضل اور پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بابا کا احسان ہے کہ آج ہم آزاد پھر رہے ہیں اور اپنے مرضی سے اپنا زندگی گزار رہے ہیں. بابا جناب چیئرمین صاحب، پیپلز مالاکنڈ پہلے بھی پیپلز پارٹی کا گھر تھا، اب بھی ہے،
اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ 31 تاریخ کو جو انتخابات بلدیاتی انتخابات پہ اس زمین اس مٹی پہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تینوں کے تین میئر کے سیٹس اور انشاءاللہ ولیج کونسل کے چیئرمین آپ کو تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. میں آخر میں چونکہ جی بہت گرمی ہے 12 بجوں سے انتظار کر رہے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آخر میں اپنے بھائیوں کا اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. رونو یو آواز بڑھا کے کل بھی بھٹو زندہ تھا کل بھی بی بی زندہ تھی وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم جے بھٹو. اب اگلے مقرر اور اس مالاکانڈ کی ترقی کی بنیاد رکھنے والے جناب محمد علی شاہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب مہمان، میڈیا، پی وائی او کے میرے دوستوں، پی ایس ایف کے جیالو اور پپینڈال کے د ملکنڈ ډیرو زیات عزت مندو مشرانو کشرانو حمزول السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور ملکنڈ کی ان غیور اور بہادر عوام کی طرف سے اپنے چیئرمین صاحب، ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں ملکنڈ کی اس مٹی پر، یہاں ملکنڈ آنے پر سر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہر کلراشے ہر کلراشے. سید محمد علی شاہ باچا، سید محمد علی شاہ باچا، بلاول بھٹو زرداری. سر آپ کی موجودگی میں آج میں اپنے تمام ورکروں کا، اپنے تمام ووٹروں کا، اپنے تمام عہدیداروں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. ہمیشہ کی طرح اگر لانگ مارچ اسلام آباد جانا پڑتا ہے، پشاور جانا پڑتا ہے، اس حکومت کے خلاف جب بھی احتجاج ہوا ہے، مہنگائی کے خلاف، بدامنی کے خلاف، تو میں آپ سب لوگوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. چیئرمین صاحب 2018 کے الیکشن میں ان غیور عوام نے
آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو 45,000 ووٹ دیے، مجھے 28,000 ووٹ ملے، ہمایون خان کو 26,000 ووٹ ملے. وہ الیکشن بھی ہم نے جیتا، مگر سلیکٹرز کی وجہ سے ہمیں وہ الیکشن ہارنا پڑا. سلیکٹرز نے ہمیں ہرایا ہے. اللہ کے فضل سے یہ لوگ آج بھی اپنا MNA ہمارے چیئرمین کو صاحب کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سر سیکنڈ فیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سیکنڈ فیز 31 مارچ کو انشاءاللہ تعالی بلدیات کا الیکشن ہونے والا ہے. اور آج میں چیئرمین صاحب کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جیت ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ میرے خیال میں نے کبھی کسی وزیر اعظم کو، کسی وزیر اعلیٰ کو بلدیاتی ووٹ مانگنے میں کسی حلقے میں نہیں آیا. آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکنڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ 31 تاریخ کو صرف اور صرف تیر چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تیر چلے گا. ستاسو انتہائی شکریہ ادا کوما پدے گرمائی کے پدے سختا گرمائی کے تاسو چکم دے خپل مشران استقبالوں کو دخپل چیئرمین استقبال عزت مندوں کو خدایشتہ ستاسو انتہائی شکریہ ادا کوم. انتہائی مشکور ہے. اور چیئرمین صاحب میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف یہ حکومت، اس حکومت نے جو مہنگائی برپا کی ہوئی ہے وہ اس کے حکومت کے خاتمے کے لیے آپ پارلیمنٹ میں آئینی جنگ لڑے اور انشاءاللہ تعالی ہم روڈوں ان کے خلاف روڈوں پہ انشاءاللہ تعالی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کا مہمان ہے، ایک ہفتے کا مہمان ہے انشاءاللہ تعالی. جائے گا کوئی آج سے گو ہو گئے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی گون ہے، گون فکر میں کوئی گون آتے لے دے، اس فکر میں کوئی آتے لے انشاءاللہ تعالی. سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ملکنڈ کے عوام آپ کے ساتھ پہلے بھی تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بھی آتی تھی ہمیں انہوں نے منی لاڑکانہ کا خطاب دیا، منی لاڑکانہ کا. اور ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے، ہر ڈگر پہ ہم نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل سے ملکنڈ ضلع منی لاڑکانہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے منی لاڑکانہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. پاخرہ کی چیئرمین سے نور دے تاسم تنگشوی شکریہ مدا کوم. اب انشاءاللہ تعالی لاسون اوچت کے اخبر چیئرمین سے دا وعدہ ہو گئی، وعدہ وہ سرہ ہو گئی کہ پہر سخت کی وقت کے بہت سرہ ادھرے گئی، پہر مشکلات کے بہت سرہ ادھرے گئی. 31 تاریخ پر غشی پاک کے ووٹ استعمال ہوئی عزت مندو پیمانداری ہوا ہے. پیمانداری انشاءاللہ تعالی دازستاسو بے ساتت چیئرمین سے اب تک خوشخبری ورکو کہ پر سیکنڈ فیز کے بعد ملکنڈ ڈیویژن انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کا خیر ہے انشاءاللہ تعالی. ستاسو دیر زیاد مشکوریم. دیرہ میرا بھائی، دیرہ میرا کوئی عمران. اب اس کے بعد دعوت خطاب دیتے ہیں صوبائی صدر جناب نجم الدین خان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب چیئرمین صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین، پاکستان پیپل پارٹی کے بزرگ رہنماؤں، پیپل یوتھ، پی ایس ایف کے نوجوانوں، میں آج آپ کے وساطت سے چیئرمین صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں ملاکن ڈویژن اور ملاکن ڈویژن میں ملاکن کا دورہ کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملاکن پاکستان پیپل پارٹی کا گڑھ ہے۔ ملاکن اس وقت بھی پاکستان پیپل پارٹی کا گڑھ تھا جب یہاں سے حنیف خان صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو کر پاکستان پیپل پارٹی کے نمائندگی کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اور جناب چیئرمین صاحب، ملاکن ڈویژن پر پاکستان پیپل پارٹی کے کافی احسانات ہیں۔ یہ لوگ کمزور اور غریب لوگ تھے، یہاں جاگیردار اور سرمایہ دار اس علاقے پر مسلط تھے۔ شہید بخت آ کر ان لوگوں کے ان کو زبان بھی دی، ان کو ووٹ کا حق بھی دیا اور ان جاگیروں سے ان کو نجات بھی دلا دی، اور آج وہ اپنے کمائی کر کے اپنے رزق کماتے ہیں۔ جی میں کہتا ہوں جی، کوئی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن چیئرمین صاحب ہمارا وعدہ ہے، پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ پاکستان پیپل پارٹی اور آپ کے قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے آپ کے ساتھ ہوں گے اور پاکستان پیپل پارٹی کے تیر کے ساتھ ہوں گے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں جی جناب چیئرمین، ہمارے ملاکن ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات میں ہماری 31 تحصیلیں ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 31 تحصیلوں پر اپنے امیدواران کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم نے وزیرستان، کورم ایجنسی اور تمام ایجنسیوں میں پاکستان پیپل پارٹی کے تیر کے نشان پر اپنے کارکنوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہم نے ہزارہ میں اپنے کارکنوں کو اٹھا کر اب آگے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں ملاکن ڈویژن کا وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ چیئرمین صاحب کہ یہاں ہم کلین سویپ کریں گے، پاکستان پیپل پارٹی جیتے گا، چترال سے لے کر درگئی تک تمام سیٹیں ہم جتوا کر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس علاقے میں کتنا مقبول ہے۔ ہمارے مسائل بھی ہیں چیئرمین صاحب، پاکستان پیپل پارٹی نے ملاکن ڈویژن کے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ ہم دوبارہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم پر ٹیکسوں کا یلغار ہے، جو شہید بھٹو نے یہ علاقہ ٹیکس فری زون قرار دیا تھا، ان حکومت نے ہم پر مختلف ذریعوں سے ٹیکس نافذ کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہماری طاقت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا توقع ہے تختوں کے وہی سانگا بنن سبا کی گلشی مائی پسر کے سرے گٹائی لیدنی گنا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟
गरीब कौम के साथ है। इंशाअल्लाह 4-5 दिन में भाग जाएंगे। और इस पाकिस्तान पर सेहत वज़ीर आज़म आप होंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे को मानते नहीं है। मैं वज़ीर आज़म आवाज नहीं आती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल पार्टी। शुक्रिया। अब इंशाल्लाह दावत खिताब देने से पहले आप लोगों के नारों का जवाब चाहिए। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। अब दावत खिताब देते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, शहीद बीबी की निशानी, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब को कि वो आएँ और अपना खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। जब भी मैं मालाकान आता हूं तो मैं वैसे ही महसूस करता हूं जैसे मैं अपना लारकानो पहुंचा हूं। अगर मैं आज दरगाह में हूं तो वैसे ही महसूस कर रहा हूं कि मैं अपना नौदेरों में हूं, अपने कायदे अवाम के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियालों के दरमियान हूं। हमारा इस धरती के अवाम से, हमारा यहाँ के अवाम से 3 नस्लों का साथ है। हमारा आज का नहीं, हमारा 3 नस्लों का साथ है। कायदे अवाम ने आपके भरों के साथ मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा। आपने जब कायदे अवाम के साथ दिया तो आपने मलकंद के, पख्तूनख्वा के और पूरा पाकिस्तान का जो किस्मत है, आपने पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दिया। आपने यहाँ के अवाम को आजादी दिलवाया था। कायदे अवाम के साथ मिलके आपने FCR का निजाम का खात्मा किया। आपने अवाम को वोट का हक दिलवाया, अवाम को आजाद करवाया। आपने
قائد عوام نے یہاں ٹیکس فری زون قائم کیا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور آج بھی اگر کوئی ہمارا مالاکنڈ پہنچ کے قائد عوام کا یہ دیا ہوا تحفہ ختم کرنے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے ان کو بھگانے کے لیے۔ اور اگر 2023 میں کوئی یہ کوشش کرے، کوئی یہ سوچے کہ یہ جو قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ٹیکس فری کا نظام ہے، یہاں کے عوام سے یہ حق چھیننے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم 3 نسلوں سے یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر درگاہ میں گھی مل موجود ہے تو قائد عوام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اگر بطخیل میں وول سپننگ مل موجود ہے تو اس کا بنیاد بھی قائد عوام نے رکھا تھا۔ اگر آج بھی آپ کو فری پاسپورٹ ملتا ہے، قائد عوام نے تو فری پاسپورٹ دلوایا تھا، وہ حق قائد عوام نے دیا تھا۔ اگر اس کی بنیاد پہ آج تک یہاں کے عوام بیرون ملک میں، دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں رائلٹیز بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی قائد عوام کا کارنامہ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مالاکنڈ کے عوام کے لیے گیس کی بندوبست کی تھی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تھا، وہ چاہتی تھی کہ پورا مالاکنڈ کو نہ صرف گیس ملے مگر گھر گھر تک بجلی پہنچایا جائے۔ یہاں کے عوام کے لیے قائد عوام نے روزگار دلوایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی روزگار دی تھی۔ شہید بی بی نے نہ صرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے مگر شہید بی بی نے تو عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے تھے۔ شہید بی بی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا۔ شہید بی بی نے فرسٹ ویمن بینک شروع کیا، فیمیل پولیس اسٹیشن شروع کروائی تھی تاکہ ہر کوئی روزگار اپنا کما سکے۔ یہ عوامی حکومتیں کام کرتے ہیں۔ قائد عوام نے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کی خدمت کی تو صدر زرداری نے بھی مالاکنڈ کے عوام کے لیے، پختونخوا کے عوام کے لیے خدمت کی۔ پختونخوا کو شناخت دلوایا تو صدر زرداری نے دلوایا تھا۔ پختونخوا کو ہر صوبہ کو NFC کا حق ملا تو صدر زرداری نے دیا۔ اپنا وسائل کے مالک بنے تو صدر زرداری نے بنائے۔ 18ویں ترمیم دی، آئینی حقوق دیے تو صدر زرداری نے دیا۔ صدر زرداری نے یہاں کے عوام کو دہشت گردی سے آزادی دلوایا تھا۔
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری تقریر میں پیغام کہ کچھ قوتیں پاکستان کا پرچم نہ ملکن میں دیکھنے چاہتے ہیں، نہ سوات میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ قبائلی علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری وعدہ تھی کہ میں سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراؤں گا، اور وہ وعدہ صدر زرداری نے پورا کیا. ہم نے نہ صرف دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر ہم نے اپنے دور میں آئی ڈی پیز کا خیال بھی رکھا. ہمارے دور میں 2.5 ملین آئی ڈی پیز، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ آئی ڈی پیز. 3 مہینے کے اندر صدر زرداری نے ان آئی ڈی پیز کو واپس گھر بھیجے تھے، اور ان کی طرح خالی ہاتھ نہیں بھیجا. صدر زرداری نے ہر خاندان کے لیے، ہر گھر کے لیے کمپنسیشن بھی دیا، اور صدر زرداری نے پورا مالاکان کے جو بھی لون تھے وہ سارے قرض معاف کیے. یہاں کے عوام کے سارے یوٹیلیٹی بلز معاف کروایا. یہ ہوتا ہے طریقہ نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا، مگر وہاں کے عوام کے متاثرین کو، وہاں کے عوام کو آپ لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جس انداز سے، جس طریقے سے صدر زرداری کے حکومت کے جانے کے بعد ہمارا آئی ڈی پیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ میرے بروں کے ساتھ دیے. ملاکنڈ کے عوام وفادار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آیا ہوں. وقت کے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وقت کا فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج کا یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اس کٹ پتلی، اس سلیکٹڈ کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. یہ جیالے اس کٹ پتلی کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. ہم نے اس سے وار کیا تو پہلے دن سے کیا. پارلیمان کے اندر اس کو سلیکٹڈ کا پکار دلوا کے دنیا بھر میں اس کا پہچان بنایا. اور پہلے دن سے میں اسی جدوجہد پہ ہوں. کیا ہم اس غیر جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوریت سے کریں گے؟ امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے، ہم جمہوریت سے کریں گے. اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے، اور ہم نے نکالنا ہی ہے، تو میں جمہوری طریقہ اپناؤں گا، میں احتجاج بھی کروں گا، اس کا ہر مخالف سے گلا ملاؤں گا، مگر کوئی غیر جمہوری ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا ہوں. میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں. میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا. میں گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے کہ طاقت کا سر
سرچشمہ عوام ہے تو اسی عوام کی طاقت سے ہم کٹپتلی کو بگائیں گے. اور آپ نے ساتھ دیا, اور کس طریقے سے, کس انداز سے آپ نے ساتھ دیا, ہر مشکل میں ساتھ دیا. ہم نے مسلسل یہ کوشش کیا کہ پورا اپوزیشن کو ایک پیج پہ لایا جائے, احتجاج کا سلسلہ کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں وار کیا جائے. ہم نے اگر پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا تو اس لیے رکھا کہ ہمارا آپس کے اختلافات اپنی جگہ, مگر اگر ہم باہر بھی احتجاج کریں گے, اگر ہم استعفیٰ نہیں مگر بائی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے, سینٹ الیکشنز میں مقابلہ کریں گے, عدم اعتماد میں مقابلہ کریں گے, تو ہم اس کو بگا سکتے ہیں. غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لے سکتے ہیں. اور میں آج پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کامیاب ہو چکے ہو. عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے. عمران کا حکومت ختم ہو چکا ہے. عمران سابق وزیر اعظم بن چکا ہے. بزدل ہے وہ دو, بزدل ہے عمران, بزدل بھاگ رہا ہے, مقابلہ سے بھاگ رہا ہے. ہمیں چوہے چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے. عمران تو چوہا نہیں ہو. عمران you're a rat عمران خان. اپنے آپ کو خان کہلاتا ہے یہ آدمی. یہ کہاں کا خان ہے آپ مجھے بتائیں. یہ تو خان تو عزت والے ہوتے ہیں. خان تو غیرت والے ہوتے ہیں. خان تو بہادر ہوتے ہیں. یہ کہاں کا خان ہے؟ یہ بنی گالا کا خان ہو سکتا ہے, یہ فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے. غیرت ہے تو مقابلہ کرو. عمران مقابلہ کرو. بزدل گالی دیتا ہے, بزدل گالی دیتا ہے, بزدل بھاگتا ہے. مرد ہے تو مقابلہ کرو. 8 مارچ پہ ہم نے عدم اعتماد جمع کیا. 8 مارچ کو 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونا تھا. ہم نے 7 ریکویزیشن کیا تھا, تو پھر 14 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ سیشن بلانا پڑتا ہے. مگر بزدل پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کرتا ہے, پھر بزدل سندھ ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے. سیشن سے بھاگنے کے لیے یہ بزدل اب آئین توڑ بیٹھا ہے. بیچارہ سپیکر کو تو آرٹیکل 6 میں پھنسا رہا ہے. کیا اب بزدل کو بھاگنے دیں گے؟ عمران کو بھاگنے دیں گے؟ ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں, یہ بھاگنا کا سلسلہ بند کرو. کل عدم اعتماد لے کر آؤ. جلسہ کہہ رہے ہو آپ. 173 ممبرز کا جلسہ کرو نیشنل اسمبلی میں.
یہ اس بزدل پہ آتے ہیں ہم. 3 سال گزر چکے ہیں اور اس کو کہنے کو کچھ چیز نہیں ہے. آج تک میری ٹوٹی پھوٹی اردو کے بارے میں وزیر اعظم ہو کے ہمیں اردو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو میں وزیر اعظم کو سمجھانا چاہوں گا کہ اردو ہمارا قومی زبان ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ اردو سیکھے, اچھے طریقے سے اردو بولے, مگر اس ملک میں بہت زبان بولے جاتے ہیں. ہم ہر زبان کا عزت کرتے ہیں. اس ملک میں پشتو بولنے والے اتنا پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں. اس ملک میں سرائکی بولنے والے اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں. سندھی بولنے والے بھی اتنے بھی پاکستانی ہیں. جو بھی زبان اس ملک میں بولا جاتا ہے ہم اس کا عزت کرتے ہیں. اور آپ ہمیں اردو سکھانے سے پہلے اپنے ہی بچوں کو اردو سکھا دو. پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ آدمی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا ہے. اگر نظریاتی کوئی آپ کے اختلافات ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہو, مگر اگر آپ صرف گالی دے سکتے ہو تو یہ ایک ہارا ہوا شخص کا نشانی ہے. اور یہ جو ڈیزل کہتے ہیں, خود اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے. خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا کہ وہ ٹماٹو اور آلو کی قیمتیں پہ فوکس کرے. قوم تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم مہنگائی کی طرف دہائی دے. قوم کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر کابینہ کے اجلاس میں جو سب پہ اول ایجنڈا آئٹم کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے, آج پرائسز کیا ہے, کل ہم اس میں بہتری کیسے لے آ سکتے. 3 سال کے جھوٹ کے بعد یہ آدمی یہاں آ کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا صورتحال کیا ہے. گالی دینے کو ترجیح دیتا ہے. شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش پہ یہ الزام لگاتا ہے. عمران نے تو سارا کا سورا بوٹ پالش تو ختم کیا ہے, کوئی بوٹ پالش رہا ہی نہیں ہے. پورا سمندر بوٹ پالش پر جائے تو یہ خان صاحب اس کو ختم کر دیتا. کس قسم کا آدمی ہے جو مدینہ کا ریاست کا بات کرتا تھا, مدینہ کا ریاست کا بات کرتا ہے, ایک اسی زبان سے جو آپ مدینہ کے ریاست پہ درس دیتے ہو, اسی زبان سے آپ گالی نکالتے ہو. یہ کیسے مدینہ کا ریاست ہو سکتا ہے؟ مدینہ کا ریاست عدل اور اخلاقیات پہ مبنی, آپ کا ریاست گالی پہ مبنی ہے. آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے. آپ کا ریاست عوام دشمن ریاست ہے. آپ نے
رہی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مزدور بھوکا پیٹ سوئے, کسان بھوکا پیٹ سوئے, سفید پوش طبقہ بھی بھوکا پیٹ سوئے, تو آپ کیسے اور کون سا ملک بنائیں گے؟ آپ نے اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا. اس ملک کی تباہی کی بندوبست کرنے کے لیے اس شخص کو بھیجا گیا. یہ جو آج سازش کہہ رہا ہے, خود سب سے بڑا سازش ہے. آج کا نہیں, کب کا سازش ہے, آپ کو یاد ہے؟ اس کو کب سے ٹاسک دیا گیا, کب سے ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست میں آ کے اس کا نیپی چینج ہوتے ہوتے اقتدار پر تک پہنچایا جائے گا. جب اس ملک پہ مسلط ہو جائے گا تو معیشت کا بھی تباہی کا بندوبست کرے گا, معاشرے کا تباہی کا بندوبست کرے گا, خارجہ پالیسی کا تباہی کا بندوبست کرے گا, اور کہے گا کہ میں قوم بنا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں اس سے, یہ ملکند آ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کا فورن پالیسی کامیاب ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے یہ بیان کیوں دیا. اس کا خارجہ پالیسی, اس کا سیاسی پالیسی بھارت کا خارجہ پالیسی اور بھارت کا سیاسی پالیسی سے ملتی جلتی ہے. اگر بھارت کا سیاست تھا, اگر بھارت کا خارجہ پالیسی تھا اور ہے کہ سی پیک کو سیبٹاج کرنا ہے, تو اس شخص نے آ کے کیا کیا؟ سی پیک کو سیبٹاج کیا. اپنے وزراء سے جو آج تک وزراء موجود ہے ان سے سی پیک کے خلاف بیان دلوائے گئے. سی پیک کو کرپٹ منصوبہ قرار دے دیا گیا, اور آج تک سی پیک گو سلو پہ چل رہا ہے. یہ اگر بھارت کا سازش ہے تو عمران کا بھی سازش ہے. یہ جو فورن کنسپیریسی, فورن ہاتھ ہر جگہ دیکھتا ہے, خود تو جواب ہی نہیں دیتا. فورن فنڈنگ کیس تھا, ہر کسی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تو سزا آ چکا ہے, رپورٹ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن نے, اکبر ایس بابر نے ثابت کر لیا ہے کہ اسرائیل سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے, بھارت سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے. کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن ایجنٹ کا نام استعمال کرتا ہے یہ آدمی؟ اگر برون کوتوں کا یہ خواب تھا کہ ہم نے معیشت, پاکستان کی معیشت کو گرانا ہے, تو اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جھک کے جو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کیا, پاکستان کو دنیا میں کمزور کیا, پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کے سیلاب میں, سونامی میں عوام کو ڈبا دیا. یہ سازش عمران کا سازش ہے, اور یہ سب سے خطرناک سازش ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے. بیرونی سازش, بیرونی سازش, اس سے بڑا کیا بیرونی سازش ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کے الیکشن کیمپین میں ٹوٹ پڑتا ہے, مودی کی الیکشن کیمپین کا چیف الیکشن آفیسر بنتا ہے, اور وزیر اعظم کے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا, کشمیر کے مسائل حل کریں گے. کیا یہ کوئی سازش نہیں تھا؟ کیا کشمیر پہ جو سودا اس عمران نے کیا ہے وہ کوئی سازش نہیں ہے؟
کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، یہ عمران کا سازش ہے، یہ اب فورن فنڈڈ سازش ثابت ہو چکا ہے، تو کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن سازش کا بات یہ آدمی کر سکتا؟ میں پاکستان کے عوام کو امید دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عذاب سے نکلنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے نہ اپنے لیے کوئی اس محنت کر رہے ہیں یا جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم اگر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا ووٹ پہ جو ڈاکہ ہوا ہے اس کا حساب لینے کے لیے، آپ کو صاف و شفاف الیکشنز آپ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں، صاف و شفاف الیکشنز میں جو دور نہیں ہے، میں ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا، اس الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگوں گا۔ اب اگر آیا ہوں تو ملک کو بچانے کے لیے، اس نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کٹ پٹلی کا جھوٹ کا جواب دینے کے لیے۔ دو باتیں رہ چکے ہیں، ایک جو یہ کرپشن کا رٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا میں نے اس جانور کا جو اس نے لفظ استعمال کیا اس پہ بھی آنا ہے۔ ایک کرپشن 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 کرپشن، 20 سال 30 سال یہی نعرہ اسی شکل اسی آدمی کا زبان سے ہم سن رہے ہیں، کان تو پک چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، 3 سال ہو چکے ہیں وفاق میں، اس سے زیادہ 8 سال ہو چکے ہیں صوبہ میں۔ اس پورا 8 سال میں ایک کرپٹ شخص کو سزا ملا ہے؟ ایک کسی کرپشن سکینڈل کا حساب ملا ہے ہمیں؟ اس کا اپنا نیب سے، اپنا ادھر جو اینٹی کرپشن کا انسٹیٹیوشنز تھے ان سے کوئی جواب ملا ہے؟ جو الزام ان پہ لگے ہیں اس پہ تو وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جو BRT منصوبہ کا کرپشن ہے، اس صوبہ کا ہر شخص اس سے واقف ہے۔ آج تک سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر پڑا ہوا ہے، اس کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس صوبہ کا جو سکینڈلز ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے اپنے سکینڈلز کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر جیالہ جانتا ہے کہ قائد عوام نے جب اس کا باپ کو نوکری سے نکالا تو جانتا نہیں تھا، اس کو جانتا نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کرپٹ تھا تو اس کو بھگانا تھا، اور کرپٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ ہر کسی آدمی پہ، ہر دوسرا آدمی پہ کرپشن کا الزامات لگاتا ہے، مگر اپنا کرپشن کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ نہ علیمہ، اس کی بہن کی جو سلائی مشین سے باہر اربوں ڈالرز کے، اربوں روپے کے بلڈنگز خریدے گئے ہیں، نہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار۔ جو الزام لگ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے لے کے نچلے پنجاب کے پیون کا چناؤ تک، اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگا ہے پچھلے 30 سال سے، ہر الزام کا جواب ہم جلسہ میں نہیں، ہم پارلیمان میں نہیں، ہم عدالت میں جا کے دیتے ہیں، عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں۔
اس نے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو چکا ہے. یہ اب بیرونی ادارے کہہ رہے ہیں، اس کا اپنا پسندیدہ ادارہ کہہ رہا ہے، اور ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب اس نے اداروں پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ سلسلہ نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے. جو آپ کا مطالبہ تھا کہ 2018 کے سلیکشنز میں کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ اس الیکشن میں ہر ادارہ متنازع ہوا. اور 3 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے. یہ چاہتا ہے تو میڈیا ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. یہ چاہتا ہے کہ نیب ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو مگر اس کا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ٹائیگر فورس بن کے اس کا کام کرے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا ہمارا فوج ہو یا ایسا کوئی ادارہ ہو، ان کا کوئی سیاست سے جوڑ نہیں ہو سکتا. عمران کو یہ معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز میں اس کو شکست کا سامنا کرنا، اور اب چاہتا یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں کھیلنا دیں گے تو یہ کسی اور کو بھی نہیں کھیلنا دینا چاہ رہا ہے. یہ ملک کسی ایک جماعت کا، کسی کے ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام آزادی چاہتے ہیں کہ جو وہ جی چاہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرے. یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا. پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے. یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے، خود جنگل کا قانون چاہتا ہے. ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں، ہم وفاق میں یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آنے والا انتخابات صاف و شفاف انتخابات ہوں گے. آنے والے انتخابات میں ہم دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ہمارا جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے، نیوٹرالٹی کے لیے ایک امتحان ہے، پاکستان کی وفاق کے لیے ایک امتحان ہے. ہم پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ہمارا عدم اعتماد، ہمارا آئینی پروسیس جمہوری طریقے سے مکمل کیا جائے. جو جیتتا ہے وہ جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ ہارتا ہے. مگر ہم جیسے جنرل الیکشنز میں دھاندلی برداشت نہیں کر سکتے،
ویسے ہم اپنا عدم اعتماد میں کوئی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ اس کا آخری راستہ ہے. اس کا شکست نظر آ رہا ہے, ابھی اس کو پتا ہے, معلوم ہے کہ اب اس نے اگر جیتنا ہے تو صرف دھاندلی کے تھرو جیتنا ہے. مگر یہ 2018 نہیں ہے. اب پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں. اب کوئی سلیکشن نہیں ہوگا, کوئی آپ سے ہاتھ ملانے تک بھی تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ جو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ شادی میں نہیں جا سکیں گے, ان کے بچے اسکول میں نہیں جا سکیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہ بائی الیکشن جیت سکا, نہ لوکل باڈی الیکشن جیت سکا. تو نے کون سا جنرل الیکشن جیتنا ہے؟ جو وقت کے ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا, جو وقت کا یزید کا مقابلہ کرے گا, اس کا نام تو تاریخ میں رقم ہوگا. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہر شخص سے کہ سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں, عوام کے ساتھ دو, مہنگائی کے ساتھ نہیں, عوام کے ساتھ دو, تاریخی غربت بے روزگاری کے ساتھ نہیں, عوام کے ساتھ دو. ہر سیاستدان جاتا ہے, ہر شہری جانتا ہے کہ اس شخص کو جانا ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ اب ہم نے جمہوریت سے احتساب لینا ہے, ہم نے اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے. ہاں, آپ نے لوکل باڈیز میں اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے, عدم اعتماد میں ہم اپنا ووٹ سے حساب لیں گے, اور عام انتخابات میں جمہوریت کا انتقام ہوگا. جیے بھٹو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا.